اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام 40 سے ظہور تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی ٹرانسمیشن ہے اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ اور میسیجز اور پیغامات کا سلسلہ دنیا کے تمام ملکوں سے، مناطق سے ہمارے پاس ایک پیغام کا سلسلہ شروع ہے، میسیجز آتے ہیں اور نہایت ہی محبت سے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں، اپنے دعاؤں کے لیے میسیج کرتے ہیں۔ تو ہم ان تمام لوگوں کے جتنے بھی حوائج ہے اس کو مولا امام حسین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہے، اور تمام مومنین سے بھی ہم دعا کی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، تاکہ ہم جو ہے ہمارے جتنے کام ہے اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم سے اہل بیت علیہ السلام راضی ہوں۔ اس کے علاوہ جتنے مومنین ابھی ہمارے پاس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 اور ظہور کے سلسلے میں ہمارے یہ پروگرامات شروع ہیں، اور عرض کرتا جاؤں کہ دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ایک عظیم رابطہ ہے، یعنی 40 جو ہے وہ مقصد اور ایک ہدف ہے ظہور کے لیے۔ اس میں جو ہے مومنین جس طریقے سے زور اور خروش کے ساتھ یہاں پہ آ کے 40 حسینی میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت وہی لوگ ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں بھی ضرور شرکت کرنے والے ہوں گے۔ عرض کرتا جاؤں کہ ہمارے پاس ابتدا سے لے کر یعنی خلقت انسانی کے بعد کا سلسلہ، اور پھر ادوار جب آئے مخصوصاً حضرت ختیم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں یا اس کے بعد کے دور میں، ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں جو نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک حجت خدا ہے۔ حجت خدا، یہ تمام دنیا کی نظریں جو ہوتی ہے وہ حجت خدا کے اوپر ہوتی ہے، اور حجت خدا کے ساتھ ساتھ اس کی شریعت اور احکام الہیہ جو اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ 2 چیزیں نہایت ہی بنی نوع انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور جو دور کی ضرورت ہے، جس میں پورے عالم اسلام کے دور میں 2 ایسے شخصیات ہیں جو کہ پورے دنیا کے اوپر ان کا تاثیر ہے۔ ایک جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور دوسرے جو ہے وہ ہے قائم آل محمد حضرت بقیت اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ یہ 2 ایسے شخصیات ہیں کہ ان کا جو تاثیر ہے، ان کا جو اثر ہے، یعنی یہ وہ شخصیات ہیں جس کو کہا جائے کہ یہ پورے کے پورے میں عالم اسلامی کے اوپر ان کا تاثیر سب سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ مبدأ جب تھا اس دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے شروع ہوا، حالات کیا تھے؟ حالات کچھ اس قسم کے حالات تھے کہ پورے دنیا میں ظالم حکمرانوں نے اور سرکش اور کافر لوگوں نے، مشرک جو اللہ کے ذات میں مشرک تھے، انہوں نے پوری دنیا میں ایک ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ جس سے دین کو بھی نقصان تھا اور پورے انسانیت کے معاشرے کو بلکہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دین ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، بدعتیں انتہا سے زیادہ ہو گئی تھی، اور حالت کچھ اس طریقے سے تھی کہ وہ چیزیں جو کہ رسول نے حرام قرار دی تھی ان کو حلال کر دیا گیا، اور وہ چیزیں جو سنت رسول میں وہ حرام تھی انہوں نے ان کو حلال کر دیا تھا۔ تو حالات کچھ ایسے تھے کہ اور کچھ ہو نہیں سکتا تھا، کفر اور اسلام کا آپس میں شدید ٹکراؤ تھا۔
तो इस्लाम की तरफ से एक ऐसी शख्सियत उठी जो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि, वो उठे और उन्होंने इस जुल्म के ख़िलाफ़ और अपने नाना के दीन को बचाने के लिए एक इकदाम कर दिया। और वो आशूरा से शुरू हुआ, अभी तक उसके असरात अरबाइन के शक्ल में या दूसरे मौक़े यौम आरफा के शक्ल में या निम शाबान के मुनासिबत से लोग जो आ रहे हैं, दर हकीकत जंग का सिलसिला, वो जो जंग का सिलसिला है, वो जो क़याम है, वो आज तक जारी और सारी है। अलबत्ता मासूम ने मना फरमाया है कि ये क़याम, इसमें कोई जंग नहीं होनी चाहिए, कोई जदल नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई फसाद करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि जो भी ये क़याम करने की कोशिश करेगा या फसाद करने की कोशिश करेगा, चाहे उसके दिल में ये हो कि मैं ये बेहतर कर रहा हूँ, इसे मज़हब को फ़रोग़ मिलेगा, इसे मज़हब को तरक्की मिलेगी, लेकिन मासूम का इल्म जो है वो इल्म खुदा होता है, और उस इल्म के बनिस्बत से वो बाद में नुकसानात उसके हो जाते हैं, फ़वाइद जो है उसके निहायत कम होते हैं या न होने के बराबर उसके होते हैं। तो ये सिलसिला जो आशूरा से शुरू हुआ, ये मबदा था, इब्तिदा यहाँ से हुई, और इसकी इंतहा कब होगी? इंतहा जब हज़रत बक़ियत इलाहिल आज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब ज़हूर करेंगे, तो उस हालत में ये इसकी इंतहा हो जाएगी। चूँकि ज़ाहिर है जब भी कोई काम शुरू करना होता है, एक उसकी इब्तिदा होती है, और ये इब्तिदा निहायत ज़रूरी होती है। अगर आपकी इब्तिदा और बुनियाद ही कमज़ोर है तो ज़ाहिर है कि वो काम नहीं हो सकेगा। बल्कि जिस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा की जुल्म के ख़िलाफ़, तो अब इसकी इंतहा जो है वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे, और यहाँ पर जो है वो अहले बैत जो है वो जीत जाएंगे, और कुफर और शिर्क और निफाक जो है ये हार जाएंगे, जुल्म जो है वो हार जाएगी, और हक जो है, जो इंसाफ है, उसका बोलबाला हो जाएगा। इन दो शख्सियात के दरमियान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उलमा ने अहादीस से काफ़ी सारे शबीहात और काफ़ी सारी जो शबाहतें थीं उनको ज़िक्र कर लिया अहादीस का सहारा लेते हुए कि ये दोनों चीज़ें, चूँकि अर्ज़ मैं कर चुका हूँ, एक मबदा है और एक इंतहा है, एक मबदा है और एक मकसद है। हज़रत सैयद शुहदा मबदा था, वहाँ से बुनियाद रखी गई थी, और आखिर उसका पूरा करने वाला हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे, जो कि इसी से ही मुकम्मल तौर पे वो दीन का इबलाग और मुकम्मल तौर पे वो जो अहले बैत का दीन है, जो अल्लाह का दीन है, वो यहाँ पे तमाम होना है और यहाँ पे उसका बोलबाला होना है। तो उलमा ने जो शख्सियत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शख्सियत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो शबाहत ज़िक्र की है, उसमें से पहली शबाहत ये थी कि जैसे अर्ज़ कर चुके हैं कि उस दौर में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया, तो हालत ये थी कि शरीयत के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, सुन्नत के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, और नहायत ही मुश्किल हालात से दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि का उसके साथ उनका सामना था। तो इस हालत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया, और ये क़याम नहायत ही तासीर लोगों के लिए नहायत ही मुअस्सर किस्म का क़याम था, जिसमें अलबत्ता ज़ाहिरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपके आल औलाद और सहाबा ये शहीद हो गए थे करबला में, लेकिन वो दर हकीकत एक बुनियाद थी, उसके ऊपर मज़ीद अल्लाह ने कुछ ऐसे मकासद थे जिनके ऊपर रखना था, और इनको उन्होंने ऊपर लेके जाना था। उस दौर की अगर आप शबाहत को देखें, जुल्म और जौर और तारीकियों का दौर, नहायत ही तारीकियों का दौर, और फिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जब ज़हूर करेंगे तो वो भी नहायत ही तारीकियों का दौर होगा, नहायत ही तारीकियों का दौर। यानी इस कदर अहादीस में वारिद है कि एक शख्स जब घर से निकलेगा वो मोमिन होगा, जब दोबारा अपने घर वापस आएगा तो वो उस टाइम तक काफिर हो जाएगा। वो
काफिर होके अपने घर वापस लौटेगा। और जुल्म जो है वो इस कदर ज्यादा हो जाएगा। ये सब चीजें अहादीस सहीहा में वारिद है कि जिस तरीके से लोग जुल्म को ऐनी ही इंसाफ कहना शुरू कर देंगे, जालिम हुक्मरानों की तारीफें हद से ज्यादा शुरू हो जाएंगी। जालिम होगा, फासिक होगा, फाजिर होगा, दीन मुस्तफवी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, लोग उसकी खुशामदें शुरू कर लेंगे और इस कदर उसकी खुशामदें करेंगे कि गोया उनको वो अपने तरीके से अल्लाह के नज़दीक लेके जाएंगे, उस जालिम लोगों को। उसके अलावा अहादीस में है कि उस आखिरी दौर के जो हत्ता छोटे बच्चे जो कि गुनाह और वो मुकल्लफ नहीं होते, छोटे बच्चे वो इस कदर वो बेअदब हो जाएंगे कि उनके साथ शरीफ आदमी का उनके साथ बरखोर करना और उसके साथ मुलाकात करना मुश्किल हो जाए। हत्ता वो मखलूक जो कि अभी गुनाह नहीं कर रहे वो इस कदर बेअदब हो जाएंगे कि एक शरीफ आदमी जो कि अपनी इज्जत नफ्स को बचाने के लिए कुशा हो, वो उनके साथ कभी भी मुलाकात नहीं कर सकेगा। तो इस दौर में जब इस किस्म के लोग, बिल्कुल उसी तरह के लोग जो उस दौर में जो तारीकियां थी, इस दौर में भी वही तारीकियां होगी, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे और इस जुल्म और बर्बरियत का खात्मा कर देंगे। ये एक तशबीह हो गई, एक शबाहत थी। दूसरी शबाहत ये थी कि जिस तरीके से हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम जब मदीना से निकल रहे थे तो इमाम ने फरमाया कि इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह फी उम्मति जद्दी, मेरे निकलने का मकसद जो है, मेरे खुरूज का मकसद जो है वो इस्लाह करना है अपनी जद की उम्मत की। यानी ये गोया इमाम के इस फरमान से साबित हो रहा है कि उस दौर में कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल दीन की शक्ल ही उन्होंने बिगाड़ दी थी। तो इमाम ने फरमाया कि मैं अपने उम्मत के इस्लाह के लिए, अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं ताकि अमर बिल मारूफ कर सकूं और नही अनिल मुनकर कर सकूं। दकीकन यही हालत हजरत इमाम मेहदी मऊद अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की भी होगी। चूंकि हमारे पास जो हदीस मौजूद है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस, बल्कि उसी हदीस को हजरत जनाब खतीम मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि भी बिल्कुल उसी शक्ल में लेके आते हैं कि जब मेहदी ज़हूर करेगा तो वो दाद और इंसाफ से, अदल और इंसाफ से दुनिया को इस तरीके से भर देगा जिस तरीके से जुल्म और जोर से भरा हुआ था। यानी दुनिया को अदलो इंसाफ से इस तरीके से भर देंगे उसमें कि जिस तरीके से पहले उसमें वो जुल्म के अंधेरे छाए हुए थे। इंसाफ की यह हालत होगी कि हदीस में है कि एक भेड़िया या शेर दरिंदा वो एक घाट में बकरी के साथ पानी पी सकेगा। शेर की हिम्मत नहीं होगी कि वो जाके बकरी के ऊपर हमला कर सके, हत्ता जानवरों में, इंसान तो इंसान। तीसरी शबीह जो अहादीस से अखज़ की गई है हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, वो यारान बावफा। चूंकि अगर रोज़े आशूर आप मुलाहिज़ा करें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ मकातिल में ये जुमले आपको मिलेंगे कि इमाम ने फरमाया कि कोई ऐसे सहाबी किसी दौर में किसी के नहीं गुजरे जो मेरे सहाबी हैं। मेरे सहाबियों से ज्यादा वफादार किसी के सहाबी नहीं थे। और वो सहाबी हत्ता हजरत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के सामने जब कुछ शियायान उस दौर के वो इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम थे कि आप हमें इज़्न जिहाद दे दीजिए, हम जो है वो क़याम करना चाहते हैं। तो इमाम ने फरमाया कि आप क़याम न करें, चूँकि क़याम के नुकसानात ज़्यादा है, फ़वाइद जो है वो कम है। चूँकि हमारे 12वें ने सिर्फ ज़हूर करेंगे और वो क़याम करेंगे तो आले मोहम्मद का क़याम वहाँ पर ही सबसे कामयाब तरीन क़याम होगा। इससे पहले वाले क़याम जो है उनका फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसानात है। लेकिन जब उन्होंने इसरार कर दिया तो इमाम ने फरमाया कि उन्होंने हत्ता इमाम के सामने कह दिया कि आपके जद अमजद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास फ़कत 72 सहाबी थे, उन्होंने उनके साथ क़याम कर लिया था, तो हम
تو تعداد میں زیادہ ہے، تو پھر ہم کیوں نہ قیام کریں؟ تو امام قہر میں آ گئے، امام جو ہے جلال میں آ گئے۔ امام نے فرمایا ان کا مقایسہ کسی صحابی کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، ان کا مقایسہ کسی شخص کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایسے وفادار تھے، وہ ایسے مطیع امر مولا تھے کہ انہوں نے مکمل طور پہ جو امام کی مرضی تھی وہ ان کی مرضی تھی، اور جو امام کا فرمان تھا وہ ان کے تابع تھے، تو ان کی طرح کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور روایات میں یہ ملتا ہے، ہمارے پاس جو روایات کا سلسلہ ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو صحابی ہوں گے، جن کی تعداد 313 ہے، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ ان 313 میں سے 50 خواتین ہیں، تو یہ جتنے بھی ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ایسے مطیع امر مولا ہوں گے کہ جو امام کا حکم ہوگا یہ ان کے لیے ان امام کے حکم کے تابع ہوں گے، جو امام کا فرمان ہوگا یہ ان کے اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ وہاں بھی اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے حتیٰ شب عاشورہ کو وہ دعاؤں اور اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں لگے رہے، وہ ان کا کوئی موت سے کوئی خوف نہیں تھا، وہ شہادت کے مشتاق تھے۔ اور بالکل اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو صحابی ہے رضوان اللہ تعالی علیہم، ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ راتوں کو سونے والے نہیں ہوں گے، بلکہ عجیب طریقے سے امام جو ہے وہ تشبیہ لے کے آتے ہیں شہد کی مکھی کی، کہ جب شہد کی مکھیاں رات کو اپنے شہد پر بیٹھ جائیں اور وہ ایک زمزمے کی حالت ان کی ہوتی ہے، گویا شہد پہ بیٹھ کے وہ جو آواز ان کی ایک عجیب آواز جو زمزمہ وہ کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے تشبیہ دی ہے کہ امام کے صحابی بھی بالکل ایسے ہی ہوں گے۔ یہ راتوں کو سونے والے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ تسبیح اور تحلیل میں لگے ہوں گے، اور ان کے دلوں میں اشتیاق ہوگا، یہ مشتاق ہوں گے شہادت کے، اور امام کی حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ ان کو اتنی طاقت ان کو دے دیں گے کہ ایک صحابی 40 پہلوان جو کہ زبردست اور طاقتور پہلوان کے برابر اس کی طاقت ہوگی، تو یہ اپنے اس بندگان میں سے ہیں، یہ ایسے بندے ہوں گے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، اور یہ نہایت ہی باتقوا اور نہایت ہی اپنے امر مولا اور مطیع امر مولا ہوں گے۔ پھر علماء نے جس طریقے سے تشبیہ دی وہ انہوں نے شہر مکہ کی تشبیہ دی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب مدینہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے صحابہ اور آوان اور انصار کے ساتھ جب باہر نکلے تو وہاں سب سے پہلے امام نے حج کا ارادہ کر لیا تھا، اور حج پہ جا کے امام وہاں پہنچے، لیکن وہاں پر بھی کچھ ظالم جو تھے وہ امام کو شہید کرنے کی نیت سے وہاں احرام حج میں موجود تھے، تو امام نے وہاں سے واپسی کی۔ لیکن اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو قیام کا آغاز جو ہے وہ شہر مکہ سے ہی ہوا۔ شہر مکہ سے امام کا سلسلہ قیام شروع ہوا، چونکہ ان لوگوں نے احرام کے حالت میں وہ آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس تلواری تھی، تو امام علیہ السلام انہوں نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ حج کو انہوں نے اولویت نہیں دی، بلکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ سرزمین خدا ہے اور یہاں قتل و غارت بہتر نہیں ہے، تو امام نے کربلا کی طرف نکل پڑے، اور وہ سلسلہ جہاں سے انہوں نے قیام کر لیا تھا وہ اصل مبدا جو ہے وہ مکہ معظمہ شہر مکہ۔ تو اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس روایات میں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ان کا قیام بھی شہر مکہ سے شروع ہو جائے گا، اور سب سے پہلے وہ تبلیغ دین کریں گے، ابلاغ دین کریں گے۔ 4 چیزوں کو امام لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، کتاب الہی کو رکھ دیں گے، اور سنت مصطفی کو رکھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ کو، اور اس کے بعد ولایت علی کو رکھ دیں گے صلوات اللہ علیہ کو، اور آخر میں جو ہے امام ان کے دشمنوں سے بیزاری کو
ان کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ جو ہے ایک طرف ولایت کا سلسلہ رکھیں اور دوسری طرف برات کا سلسلہ رکھیں، تو امام ان سب چیزوں کو ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ جو قبول کرنے والے ہوں گے وہ قبول کر لیں گے، وگرنہ امام وہیں سے تلوار نکال کے ان کے سامنے قیام کریں گے اور پوری دنیا کے اوپر غلبہ کر دیں گے۔ قیام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا مکہ معظمہ سے۔ تو ایک طرف سے امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے، وہ بھی مکہ سے شروع ہوا، مبدأ شہر مکہ ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ بھی شہر مکہ سے ہی شروع ہونا ہے۔ اور آخری بہت سارے شباہات ہیں، لیکن میں مختصر کرتا جاؤں کہ آخری چیز جو ہے چونکہ میں نے عرض کر دیا کہ امام علیہ السلام کربلا میں انہوں نے قیام کیا اور وہ شہید ہو گئے، ظلم کے خلاف شہید ہو گئے، اور آخر میں امام مہدی علیہ السلام چونکہ مقصد ایک ہے، نیت ایک ہے، قصد ایک ہے، دین ایک ہے، اور کفر تو کفر ہے، چاہے اس زمانے کا کفر ہو، اس دور کا کفر ہو، مقابلہ کفر کے ساتھ ہے۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ امام اس دور میں جو شہید ہوئے تھے ان کا خون کا انتقام لینے والا حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ یعنی گویا اس طریقے سے شباہت دی جا سکتی ہے کہ وہ دور جو ہے، جنگ جو ہے وہ اس دور سے شروع ہوئی، ابھی بھی جنگ جاری اور ساری ہے، لیکن اس دور میں چونکہ دور کیا ہے، دور ہمارے پاس دور انتظار کا دور ہے، اور بہترین طریقہ جو ہے انتظار ظہور امام مہدی علیہ السلام کا، وہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنا ہے، چونکہ اس کے لیے کافی سارے ہمارے پاس دلائل موجود ہے۔ عزاداری سب سے بڑا عزادار مولا امام حسین علیہ السلام کے حضرت امام مہدی موعود ہے، حسین بن روح، اور دوسرے جو وہ سفیران اربعہ تھے، وہ حضرات جب نقل کرتے ہیں تو ایسے ہی ہمیں ملتے ہیں کہ امام جو ہے وہ آنسو کے بجائے خون ان کے چشمان مبارک سے جاری ہے، اور وہ ہمیشہ امام کے لیے روتے رہتے ہیں، وہ اپنے جد مظلوم کے لیے ہمیشہ روتے رہتے ہیں، حتیٰ امام، چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ امام کے ظہور کے لیے اللہ بھی منتظر ہے اور مومنین بھی منتظر ہے، بس اس ظہور کا انتظار کرتے رہیے۔ خود امام زمانہ بھی منتظر ہے، خود امام زمانہ علیہ السلام بھی اپنے ظہور کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور اس ظہور امام نے جو رستہ اپنایا ہوا ہے اس ظہور کے انتظار کے لیے، چونکہ ہمارے پاس سنت امام کی سنت ہونی چاہیے، اور وہ ہے رونا اور اپنے آنکھوں سے اشک عشق کو جاری کرنا۔ چونکہ اگر زیارت ناہیہ کے جملے آپ دیکھیں تو امام فرماتے ہیں کہ اے امام، آنسو کے بجائے خون کا ماتم، خون کے آنسو روتے ہیں، اور اس قدر امام روتے ہیں، کہتے ہیں کہ زمانہ جو ہے وہ مجھے نیچے لے کے آ گئے، زمانہ مجھے تاخیر پر لے کے آ گئے، کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو میں بھی اپنے جد مظلوم کے لیے تلوار اٹھا لیتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس دور کی جو ضرورت ہے عزاداری حضرت سید شہداء، یہ سنت حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور سنت ائمہ ہے، حضرت امام سجاد علیہ السلام کی سنت ہے۔ چونکہ انتظار کرنے والے فقط ہم نہیں تھے، انتظار حضرت جناب رسول انتظار کرنے والے تھے، جناب حضرت امیر المومنین حضرت مہدی موعود صلوات اللہ علیہ کے منتظرین میں سے ہے، حضرت امام سجاد ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب امام کے ظہور کے لیے منتظر تھے۔ روایات کی ایک عظیم تعداد ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ان روایات کو بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے کہ جتنی بھی ہمارے ائمہ ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے منتظر ہے، اور یہ تمام انبیاء کی، تمام ائمہ اطہار صلوات اللہ علیہم کی یہ سنت مشترکہ ہے کہ یہ امام کے ظہور کے لیے وہ روتے ہیں، بکا کرتے ہیں، آہ بکا کرتے ہیں، ان کے
ان کے آنسو ان کے آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون نکلتا ہے. یہ سنت ائمہ ہے. انتظار کا بہترین طریقہ عزاداری ہے حضرت سید الشہداء علیہ السلام ہے، اور اس کی مناسبت کو منانا ہے. اس کی مناسبتیں چاہے وہ عارفہ کی ہو، چاہے زیارات ہو، چاہے وہ نیمہ شعبان ہو، چاہے وہ اربعین حسینی ہو، چاہے وہ عاشورہ حسینی ہو، یہ سب کے سب جتنی بھی ہمارے پاس ہے، یہ سب کے سب عزاداری ہے، اور یہ ائمہ کی ہمارے پاس سنت ہے. آخر میں ایک روایت ہم عرض کرتے جائیں کہ خون امام حسین کا انتقام لینا، چونکہ امام کا ایک لقب ہے قائم، یعنی انتقام لینے والا. انتقام لینے والے امام حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی صلوات اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ میرا ذہن مشوش ہوا، میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ احادیث ہمارے پاس موجود ہیں کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا ہے اور دوسری طرف سے قائم کا ذکر بھی ہوا ہے، تو یہ کیا دو شخص ہے یا ایک ہی شخص ہے؟ تو جناب عبدالعظیم حسنی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا اور پیشوا حضرت امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے امام سے کہا کہ مولا آپ کے اوپر میرے والدین قربان ہو، آپ کے اوپر ہماری جان ناموس قربان ہو، میرے پاس ایک سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس حدیث کا سلسلہ دو طریقے سے ہے، قائم بھی ہے اور مہدی بھی ہے، کیا یہ دونوں ایک شخصیت ہے یا یہ دو شخصیات ہیں؟ تو امام نے فرمایا اے ابو القاسم، یہ ایک ہی شخصیت ہے، یہ ایک ہی ہے، اور یہ میرا تیسرا فرزند حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. جب وہ قیام کریں گے، اور خدا کی قسم جس نے رسول کو نبوت کے اوپر مبعوث کیا اور ہمیں امامت بخشی، کہ یہ جب ظہور کریں گے تو ان کے لیے ایک ہی رات میں اللہ سبحانہ و تعالی کچھ ایسے حالات لے کے آئیں گے، کہ ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ پورے کی پوری جتنی بھی دنیا ہے اس میں کچھ ایسے حالات آ جائیں گے کہ امام کے لیے زمینہ سازی ہو جائے گی، اور امام جو ہے وہ مکے سے ظہور کریں گے، اور ظہور کا سلسلہ ایسے ہوگا کہ امام پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا، اور ظلم کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. پھر امام حضرت عبدالعظیم حسنی سے کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ اس طریقے سے ہوگا جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام سے واپس آ رہے تھے، اور رات کے ٹائم ان کے پاس اپنا خانوادہ جو ان کے رشتہ دار بیوی بچے تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، جب وہ پہنچے تو انہوں نے دور سے ایک نور دیکھا، اور حضرت موسیٰ نے اپنے خانوادہ سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں اس نور سے، اس آگ سے تھوڑا سا آگ میں آپ لوگوں کے لیے لے آتا ہوں. جب امام وہاں پر پہنچے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، تو موسیٰ یہاں سے جو جا رہے تھے وہاں تک، جب کوہ طور تک وہ جہاں پر وہ آگ دکھائی دے رہی تھی، موسیٰ جب وہاں پہنچے تو یہاں سے پہنچنے کہ پہلے موسیٰ کچھ اور تھے، اور جب وہاں پہنچے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو وہ رسول بھی ہو گئے تھے، مرسل بھی ہو گئے تھے، نبی الہی بھی ہو گئے تھے. یہ کیفیت امام فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا دور بھی کچھ ایسا ہی ہوگا کہ ایک ہی رات میں خدا اپنے معجزے کے ساتھ خدا اپنی ایک عظیم کرشمہ کر دیں گے، اور امام کے لیے کچھ ایسی زمینہ سازی ہو جائے گی کہ جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا، اور اس میں ایسی زمینہ سازی ہو جائے گی کہ تمام کے تمام لوگوں کے اوپر دین الہی غالب آ جائے گی. اور آخر میں ہم اپنے گفتگو کو ختم کرتے ہیں دعائے حضرت امام زمانہ علیہ السلام، اللہم عجل لولیک الفرج.